بارے میں بات چل رہی تھی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو آپ صف بندی کیسے کی جائے، یعنی بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، مقتدی حضرات کس جگہ پہ کس مقام پہ بیٹھیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو امام کا عقب ہے، یعنی جہاں امام کا مصلی ہے، کوشش یہ کی جائے کہ صف اولیٰ کا اہتمام ہو، اور امام کے پیچھے جو صف اولیٰ ہے وہاں پہ بیٹھنے کا اہتمام کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ فقہا فرماتے ہیں کہ دائیں جانب کا استعمال کر لیں، یعنی سب سے پہلے امام کے عقب یعنی اس کے پیچھے بیٹھ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ امام کے دائیں جانب بیٹھ جائے، یعنی دائیں والی جو جگہ ہے ایک بایاں ہے، الیمین الیسار، یمین کہتے ہیں دائیں کو، یسار کہتے ہیں بائیں کو، یعنی یمین سے مراد یہ ہے کہ دائیں جانب کی صف کا اہتمام کرے، پہلے ان صفوں کو پر کرتے ہوئے پھر بائیں جانب کا رخ کیا جائے۔ اور تیسرے مقام پہ فقہا فرماتے ہیں کہ ٹائم دیکھیں، مثال کے طور پہ اب 9:15 نماز ہے یا 8:45 نماز ہے، اب ایک بندہ ایسے آیا ہے کہ اب اس کو 5 منٹ مل چکے ہیں، نماز میں 5 منٹ باقی ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ تحیۃ المسجد کو ادا کر لے، یعنی تحیۃ الوضو، اگر اس نے تازہ وضو کیا ہے تحیۃ الوضو نفل کو ادا کر لے، اور اگر گھر سے آیا اب 5 منٹ باقی ہیں تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ تحیۃ المسجد کا اہتمام کر لے، 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کو ادا کر لے۔ اگر نہ بھی پڑھے تو مسئلہ کچھ نہیں، لیکن اگر وقت مل جائے 5-6 منٹ کا وقفہ ہے، وہ 2 نفل کا اہتمام کر لے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب تک نماز کے انتظار میں بندہ بیٹھا رہے گا، مثال کے طور پہ 8:45 نماز ہے، ایک شخص ایسے آیا ہے کہ 40 منٹ میں مسجد میں داخل ہوا، اب 5 منٹ کا وقفہ اس کو مل چکا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا وہ نماز کا ثواب پاتا رہے گا، یعنی یہ نہیں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو پھر ثواب ملے گا، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز کے جو انتظار میں بیٹھا اس لیے کہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، اب اگرچہ 5 منٹ اس کو مل چکے ہیں، 10 منٹ مل چکے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے گا وہ نماز کا ثواب پاتا رہے گا۔ اور تیسرے مقام پر نبی علیہ السلام اور فقہا فرماتے ہیں کہ اب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ گئے، یعنی اس نے مسجد میں عصر کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اس نے یہ سوچ لیا کہ آدھا پونے گھنٹے کا وقفہ ہے، مغرب کی نماز کو بھی ادا کر لوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی اور اگلی نماز کے انتظار میں وہ بیٹھا رہا، تو فقہا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے دنیا میں کسی اور جانب رخ نہیں کیا، اس نے ایک نماز کو ادا کی ہے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد یہ دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، یعنی اس کی مغفرت کی دعا کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر ایک خاتم مہر لگ جاتی ہے۔ اور تیسرے مقام پر فقہا فرماتے ہیں کہ دنیاوی بات کرنا کیسے، یعنی مسجد میں آیا ہے دنیاوی باتیں کیسے کرنی ہیں، وہ کل بھی ایک مقام آ جائے گا، لیکن ایک مختصر سی حدیث ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا مقام یہ ہے کہ اب مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہا ہے، جس طرح موسم بہار چلا گیا، خزاں آ گئی، جس طرح سردیوں کا موسم آ گیا تو پتے درختوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح پتے درختوں سے گر رہے ہیں اللہ پاک تمہاری ساری نیکیوں کو غارت میں ملا دے گا۔ اب یعنی ہم آتے ہیں 5-6 منٹ کا وقفہ ملتے ہیں اپنی دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا، یعنی سارے معاملات مسجد میں آ کر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ضروری مسئلہ ہے، ضروری بات ہے دنیاوی، ایسی بات ہے کہ شاید کہ بندہ مل نہ سکے، بامر مجبوری ہے، اس کی بات علیحدہ ہے، لیکن ایک ویسے مشغلہ بنا لیا کہ مسجد میں آئے 5 منٹ کا وقفہ ہے، 10 منٹ کا وقفہ ہے، پھر آپس میں گتھ و گتھا کر لیا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ دوسرا بندہ بیٹھ گیا اس سے باتیں چیت کرنے لگے، یا ایک بندہ بیٹھا دوسرا ادھر سے آ گیا اس کے ساتھ مشغول ہو گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح اس کے اللہ پاک ساری نیکیوں کو غارت میں ملا دے گا، جس طرح درختوں سے پتے گر جاتے ہیں وہ درخت بالکل گنجا رہ جاتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ساری نیکیاں وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یعنی ساری نیکیاں اس کی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ مسجد میں السلام علیکم کیسے کرنا ہے، یہ پہلے بھی مسئلہ گزر چکا ہے، لیکن میں نے اس دن بات بتائی تھی کہ کوشش کریں کہ جو مسئلہ یہاں پہ زیر بحث ہو جائے اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے پر، اب حالانکہ سلام کرنا منع نہیں ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پہ سلام نہ کیا جائے۔ اب یہ جو مسجد ہے یہاں پہ سلام فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کی کوئی بندہ ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ ہے تسبیحات کر رہا ہے، کوئی بندہ ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کس میں مشغول ہے، تو جب آپ باہر سے آ کے کہیں گے السلام علیکم، یعنی اونچی آواز سے کہیں گے، اب فقہا فرماتے ہیں کہ سلام کہنا سنت ہے، وعلیکم السلام جواب کہنا اس کا واجب ہے، تو واجب کو وہ کب کرے گا کہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کو بند کرے گا وعلیکم السلام،
اب ذکر کے اندر لگا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، آپ نے السلام علیکم کا، وہ تسبیح کو بند کر دے گا، وعلیکم السلام کہے گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد میں آئے تو السلام علیکم کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ قریب میں، جس طرح میں بیٹھا ہوں، آپ میرے قریب آ کے یوں دائیں جانب بائیں جانب بیٹھ گئے تو السلام علیکم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے آ کے زور سے السلام علیکم کہنا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے گریز کیا جائے، اس لیے کہ مسجد میں اس کا سلام کا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر علیحدگی طور پہ دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے تو آرام سے کر دے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مکمل ڈسٹرب کر دیا۔ آپ اگر ایک بندہ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل میں مشغول ہے، تو آپ کے اسلام کرنے میں، اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اگلا بندہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے کہ میں نے اتنی اونچی آواز سے السلام علیکم کہا، کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، تو اس کو مسئلہ بتا دینا چاہیے کہ مسجد میں سلام کرنا اس جگہ ٹھیک ہے، اس جگہ پہ غلط ہے، اس جگہ ٹھیک ہے، اس جگہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری آداب کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔